Assalamu alaikum. I'm Dr. Aisha Farhat and I'm working in Saudi Arabia with Ministry of Health. इट्स माई फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो को बनाने का ख़्याल ऐसे आया कि जब मैंने अपने पाकिस्तान में विज़िट के दौरान ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारी बहुत सी एजुकेटेड बच्चियां हैं, वर्किंग वुमेंस हैं, दे हैव नो प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू देयर प्रेगनेंसी या जो गायनी के एक नॉर्मल इश्यूज़ हैं लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। ये काफ़ी मतलब मदर्स को मैंने अपनी बच्चियों के लिए परेशान होते देखा कि इनका क्या फ़ॉलो अप किया जाए, और प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जो कि पर्टिकुलरली प्राइमी जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनको इन चीज़ों को आइडिया नहीं होता, तो वो काफ़ी परेशान होती हैं। उनके फ्रीक्वेंट जो हैं वो डॉक्टर्स के पास विज़िट होते हैं कंसल्टेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक जर्नली अवेयरनेस के तौर पे कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जाएं जो आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको बेतहाशा वीडियोस मिलेंगी, सब इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, जिसको हो सकता है कि कुछ लोग प्रॉपरली ना समझ सकते हों। तो मैंने सोचा कि कुछ सिंपल लैंग्वेज में कुछ ऐसा बनाया जाए, आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि अगर आपका उससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप जब उसको सुनेंगे और उसको समझेंगे तो फिर आपकी परेशानी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और आप दूसरे लोगों को भी उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड आप कुछ चीज़ों को गाइड कर सकेंगे। तो मेरा प्लान ये है कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो ऑप्स के यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हम वन बाय वन मैं उनको शेयर करूं आप लोगों के साथ। जैसे अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है, ये रिकरेंट अबॉर्शंस वगैरह हो जाएंगे, या आपके मेडिकल डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो बच्चियों को हो जाती है प्रेगनेंसी में, या इसके अलावा जो है गायनी से रिलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रॉब्लम्स हैं, PCO है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज वगैरह हैं, इन जैसी कॉम्प्लिकेशन जो हैं, या ये कि पोस्ट डेट प्रेगनेंसी क्या है, और जब आप टर्म पे आ जाते हैं तो आपको जो मोड ऑफ डिलीवरी जो है वो कैसे डिसाइड होता है, ये सब चीज़ें यानी, और पर्टिकुलरली जैसे मेलिग्नेंसी है, और बहुत कॉमन जो है ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर वगैरह। तो ये सारे टॉपिक्स का मेरे माइंड में है कि मैं इनको वन बाय वन जो है वो आप लोगों से शेयर करूं, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर वेल बिफोर टाइम आपको अपने साइन एंड सिम्टम्स से समझ में आ जाएंगी तो आप बग़ैर वक्त ज़ाया किए आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे एंड यू कैन सेव योर लाइफ। ठीक है, उसमें हम ये जो मोस्ट टॉपिक कॉमन है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग वगैरह ऐसे इश्यूज़, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स की मुझे कॉल्स आई पाकिस्तान से कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है या ये प्रॉब्लम हो रहा है, एंड दे आर माशाल्लाह वर्किंग वुमेन्स, वेरी एजुकेटेड लेडीज़। तो ये सारा बैकग्राउंड जो है वो इस वीडियो का है। तो आप आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वन बाय वन हर टॉपिक को हम सिंपल लैंग्वेज में शेयर करेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को तो इन चीज़ों का कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग होती क्या है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में बहुत कोई एक सेटअप जो है वो है नहीं कि लोग जाएं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और इसकी इम्पोर्टेंस को भी जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग ये होती है कि जो कपल्स जो हैं जो कंसीव करने का प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, वो एक विज़िट जो है बिफ़ोर प्रेगनेंसी वो डॉक्टर के पास जाए। आलमोस्ट ये विज़िट जो है वो 3 to 6 मंथ जो है वो इस ड्यूरेशन के अंदर जो है वो होना चाहिए। और मोस्टली तो ये है कि अच्छी बात है जो हेल्दी कपल्स हैं और वो जाएंगे, उनको बहुत जर्नल एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये उन लोगों के लिए है, उन पर्टिकुलर कपल्स के लिए है जिसमें आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है। फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल है, वो नॉन हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, या नॉन केस ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस, कोई भी ऐसी डिज़ीज़, एपिलेप्सी जो आने वाले टाइम में उनकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है ना, तो ये कपल्स जो है इनको पर्टिकुलरली 3 to 6 मंथ टाइम में डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए। और
مطلب اپنی جو ڈاکٹرز جو ہوں گے وہ ان کو پوری طرح سے ان چیزوں کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ جو آپ کی سکنس ہے یہ آنے والے ٹائم پہ آپ کی پریگننسی کو کس طرح سے افیکٹ کر سکتی ہے، یا ہم ایک ویل بیفور ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو ہے ہم اس سے کیسے بچیں گے۔ موسٹلی جو ان پلانڈ پریگننسیز ہیں 20-40% پریگننسیز جو ہیں آل اوور دا ورلڈ جو ہیں وہ ان پلانڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پری کنسیپشن کاؤنسلنگ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ یہ میڈیکل ڈس آرڈرز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ہے۔ اب وہ کس طرح سے ہیلپ فل ہے؟ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے، ایک خاتون ہے، وہ ڈائبیٹک ہیں، اگر وہ پری کنسیپشنل کاؤنسلنگ کے لیے چلی جائیں گی تو ان کی ان کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ چیک کیا جائے گا، اور ان کو یہ ایڈوائز کی جائے گی کہ جی آپ نے اپنی گلوکوز جو مانیٹرنگ ہے وہ بہت ریگولر رکھنی ہے، ایٹ لیسٹ 3 منتھس بیفور پریگننسی آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ کنٹرول میں ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پریگننسی ہے، کیونکہ ڈائبٹیز کے ساتھ ارلی پریگننسی میں جو بچوں میں کنجینیٹل اناملیز جو ہیں، اب نارمیلٹی جو ہے پرٹیکولرلی ہارٹ کی، اس کے علاوہ برین کی جو ہیں، اٹس ویری کامن۔ اس لیے مدر کو جو ہے خاص طور پہ اپنا ویل بیفور ٹائم کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہی پریگننسی کنفرم ہوتی ہے یہی ریگولر مانیٹرنگ جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کی اور کمپلیکیشن یا ابورشن سے بچا لے گی۔ اور اگر کوئی پیشنٹ پہلے نون ہائپر ٹینسو ہے تو چونکہ ہائپر ٹینشن کی بہت ساری ایسی میڈیکیشن ہیں جو پریگننسی میں سیف نہیں ہیں، اس لیے ایسے ہی پیشنٹ اگر جب وہ پریگننسی پلان کر رہی ہیں اور وہ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کریں گے تو ڈاکٹرز ان کی پوری میڈیسن کو وہ چیک کر لیں گے اور ان کو ایڈوائز کریں گے کہ اگر آپ کا یو پی ٹی پازیٹیو ہونے کی صورت میں اگر آپ کی پریگننسی پازیٹیو ہو جاتی ہے تو آپ نے کون سی میڈیسن کو اسٹاپ کر دینا ہے، اور اس کی جگہ پہ آلٹرنیٹ جو ہے آپ نے کون سی میڈیسن جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ بالکل اسی طرح جو خاتون مطلب کنجینیٹل جو اٹ سیلف ہارٹ پیشنٹ ہیں، یا جن کے اپنے بچپن میں ان کو کارڈک ڈیزیز ہوئی، دل کی ان کو کچھ اب نارمیلٹی ہوئی، گرون اپ ہونے کے بعد اب وہ پریگننسی فیز سے گزر رہی ہیں، تو ان لوگوں کو بھی بہت کلوز مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، اور پری کنسیپشنل کاؤنسلنگ کے ساتھ ڈاکٹر ان کو فلی طور پہ کمپلیٹلی ان کے میڈیکل جو ہوگا، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے ان کو پوری طرح اسیس کر لیں گے کہ یہ پریگننسی کے لیے فٹ ہیں یا رائٹ ناؤ انفٹ ہے، کیونکہ اگر وہ انفٹ ہوں گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو کانٹراسیپشن جو ہے وہ ایڈوائز کر دی جائے گی، آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھیں یہ پریگننسی رائٹ ناؤ آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے یہ مینجمنٹ آپ کریں گے، ایسے فالو اپ لیں گے، اور ساتھ میں آپ جو ہیں اتنی دیر یہ کانٹراسیپشن جو ہے وہ یوز کریں گے تاکہ پریگننسی نہ ہو۔ تو یہ سارے جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کی فیملی میں اب نارمل مطلب بچے ہیں، وہ چاہے اسٹرکچر دیکھنے میں وہ اب نارمیلٹی یا ان میں ڈسیبلٹی ہے کسی قسم کی، واٹ ایور دا ریزن، یا جیسے ڈاؤن سنڈروم کے کیسز ہیں، تو ایسے لوگوں کو پرٹیکولرلی پری کنسیپشنل کاؤنسلنگ کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ آف کورس یہ جائیں گے اور اپنی فیملی ہسٹری سے جب ان کا یہ پتہ چلے گا کہ جی ان کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں ہیں یا ان کے اپنے سبلنگس میں ہیں یا فیملی ہسٹری میں آ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم جینیٹکس جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کی طرف جو ہوتے ہیں فار جینیٹک جو ایک ہے ان کی اسیسمنٹ، تو ایسے لوگوں کو اس طرح کنسرن اسپیشلٹیز میں بھیجا جاتا ہے جہاں اس کپل کو اسیس کیا جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل سسٹک فائبروسس کے کیسز ہیں، یا کوئی نون کیس ہے تھیلیسیمیا کا یا سکل سیل ڈیزیز کا، تو ایسے لوگوں میں ان لوگوں کو فردر اسیسمنٹ کے لیے ریفر کیا جاتا ہے جینیٹکس کی اسپیشلٹی میں، جو ان لوگوں کو کاؤنسلنگ میں یہ بتاتے ہیں کہ کتنے % چانسز ہیں کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ آپ کے بچوں میں وراثتی طور پہ یہ منتقل ہوگی۔ تو یہ سارے فائدے جو ہیں یہ سب کچھ جو ہے اٹس ریلیٹڈ ٹو پری کنسیپشنل کاؤنسلنگ، کہ آپ نے ویل بیفور ٹائم ایک چیز پہ کام کیا ہوگا تو اس سے جو ہے وہ آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔
اور اگر ایک کپل ہے وہ بہت ہیلدی ہے ٹھیک، تو ایون ان کو بھی جو ہے اس پری کنسیپشنل کاؤنسلنگ کا فائدہ ہوتا ہے. وہ اس طرح سے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر آپ کو جرنلی اسیس کریں گے، آپ کا ہیلتھ اسٹیٹس دیکھ لیں گے، آپ کا ویٹ کتنا ہے، آپ کا وائٹلس کیسے ہیں. اس کے علاوہ وہ آپ سے کوئی یہ جو آپ کی ہسٹری آف کورس لیں گے، اور ہسٹری سے وہ آپ کے کچھ ایسے ہڈن جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے، جو کہ مے بی آپ کو نہیں پتہ ہوگا، اور وہ آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جی آپ کی پریگننسی میں ان باتوں کی، ان میڈیکل ڈس آرڈر کی کمپلیکیشن کے چانسز ہیں. سو آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا ویجیلنٹ رہیں اور اپنی ہیلتھ کے بارے میں، اور جب بھی آپ لوگ پریگننٹ ہوں. اس کے علاوہ ویل بیفور ٹائم جو ہے، جب بھی آپ پلان کر رہے ہیں، سیمن انالیسس وغیرہ ٹائم پہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بہت سارے کپل جو ہیں جب وہ بہت لمبا عرصہ انفرٹیلیٹی کا گزارتے ہیں تو تب وہ ڈاکٹر کے پاس پہلا وزٹ کرتے ہیں، اینڈ دین دے فاؤنڈ کہ جی ان کو اس انفرٹیلیٹی کی مطلب ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی کچھ جنرل انفارمیشن اور کچھ فائدے پری کنسیپشنل کاؤنسلنگ کے، پرٹیکولرلی فار میڈیکل ڈس آرڈرز پیشنٹ کے لیے. تو میں اپنی اس فرسٹ ویڈیو کو یہاں پہ ختم کر رہی ہوں، اینڈ آئی ول میک اے نیو ویڈیو جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو کپلس پری کنسیپشنل کاؤنسلنگ کے لیے نہیں جا سکتے اینڈ دے آر ہیلدی اور ناٹ ریلیٹڈ ٹو اینی میڈیکل ڈس آرڈر، تو جنرلی ہم ان کو کیا پری کنسیپشنل ہیلتھ ایڈوائس جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو اس کی کنٹینیوشن جو ہے اسی ویڈیو کی پارٹ 2 پری کنسیپشنل کاؤنسلنگ، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں.